بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے وہ پیتا رہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہونا۔ آج میں تم سے ایسا راضی ہوا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر موت پہلے مر نہ چکی ہوتی جنتی خوشی سے مر جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ قل آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں ان چیزوں سے بہتر، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں ایسے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ قل اُنبئکم بخیر من ذالکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی گمراہی کے اسباب بیان کیے تھے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی بھی ادھوری ہے، ضروری بھی ہے، لیکن جب ان چیزوں کی محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو جب ان اسباب کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے رونے لگے کہ پروردگار، اب گمراہی کے اسباب تو سامنے آ گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وحدہ لا شریک نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان سے اعلان فرما دیجئے، اُنبئکم بخیر من ذالکم، یہ دنیا کا جو فائدہ اٹھانے کا سامان ہے اس سے ایک بہتر چیز نہ بتا دوں؟ یہ وقتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کچھ چھپا رکھا ہے پروردگار عالم نے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اُنبئکم بخیر من ذالکم، ان سے بہترین کے بارے میں تمہیں خبردار نہ کر دوں؟ کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، تقوی والوں کے لیے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تقوی قرآن کریم الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھیں، اللہ رب العزت نے جتنے وعدے فرمائے تقوی والوں سے، متقین کے ساتھ وعدے ہیں، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہر کسی کی چیز قبول نہیں کرتے پروردگار عالم، جو متقی ہوگا اس کا عمل قابل قبول ہے۔ قرآن ہدایت ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، ہدی للمتقین ہے، جو تقوی والے ہیں
اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ تقوی کی تعریف فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تین کرنے کے کام، تین کاموں سے رکنا، یہ سورہ نحل کی آیت جامع ترین آیت ہے قرآن کریم کی۔ فرمایا یہ تقوی کی تفسیر ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ بھی تقوی ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ محافظت بر حدود شرع، بس یہ تقوی ہے کہ شریعت کے تمام حدود کی پاسداری کرنا، ان حدود کے اندر رہنا، خوشی منائیں حد سے باہر نہ نکلیں، غم منائیں حد سے باہر نہ نکلیں، محبت کریں دولت سے لیکن حد سے آگے نہ جائیں، اولاد سے محبت کریں فطری چیز ہے لیکن حد سے آگے نہ بڑھیں، بیوی سے محبت کریں آگے نہ بڑھیں حد سے۔ جہاں آپ نے حدود کو کراس کیا وہاں سے گمراہی شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا تقوی للذین اتقوا، یہ ان کے لیے ہے جن کو اللہ نے تقوی نصیب فرمایا ہے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ریاکاری سے، برائی سے، محرمات سے، ان سے وہ ہر وقت بدعات سے بچتے ہیں، یہ متقین ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ تقوی نصیب فرمایا۔ فرمایا کیا تیار کیا اللہ نے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یا اجمال ہے، تفصیل سورہ قتال میں محمد میں وہاں پر ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، یہ نہریں ایک نہیں کئی نہریں ہوں گی۔ یہاں خالص شہد دیکھنے کو نہیں ملتا، کھانا تو بڑی دور کی بات۔ یہ جتنا بڑا لکھا ہوتا نا خالص، اتنی زیادہ ملاوٹ ہوتی۔ وہ صرف لکھا ہوا اچھی بات کی خان صاحب نے، وہ جو لکھا وہی خالص ہوتا ہے بس، باقی شہد خالص نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزیں، دودھ آپ کو نہیں مل رہا، آپ شہد کی باتیں کر رہے ہیں، دودھ کہاں؟ میرا دعویٰ ہر دوسرے تیسرے مہینے دکان کھل جاتی ہے، یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی مجھے سمجھا دے۔ یہ جو کنٹینر کے کنٹینر آ رہے ہیں، گاڑیوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں، ٹینکوں کے ٹینک بھر کے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ دودھ جو ہے، دودھ اگر دودھ ہو، بھینس کا بھی نہیں، گائے کا دودھ آپ کو 150 روپے سے کم ایک قطرہ نہیں مل سکتا۔ بھولے ہماری، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی میں روز دودھ کا ایک گلاس پیتا ہوں اور دن بہ دن صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ روز جی ماشاءاللہ میں ایک گلاس پیتا ہوں لیکن دن بہ دن کیا ہے؟ دودھ بھی اور صحت ڈاؤن ہو، کیسے ممکن ہے؟ لیکن خالص چیزیں مل نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں پر رحم فرمائے، بیڑا غرق کر رہے ہیں بچوں کا بھی اور عام لوگوں کا بھی، اور سب سے پہلے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں من غش فلیس منا، میں کہتا ہوں وہ بہت بڑا فرشتہ ہے جو دودھ میں پانی ڈالتا ہے، جو دودھ میں پانی ڈالتا ہے وہ کیا ہے؟ فرشتہ ہے، فرشتہ۔ آپ کو کیمیکل پلایا جا رہا ہے، پانی تو نعمت ہے اگر مل جائے، آپ کیمیکل ملتا ہے اور اس کو دودھ کا نام دیا ہوا، اور وہ بس صرف آپ کو جو سفید ہے وہ کہتے ہیں یہ دودھ ہے جی ماشاءاللہ۔ بہرحال فرمایا ایسی جنت، کیا اس جنت میں ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے وہ کیا ہے؟ 4 نہریں بہ رہی ہے، جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے وہ پیتا رہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہونا، تو بندہ کھائے تو کتنا کھائے، چھری اگر سونے کی بھی ہو تو پیٹ میں مارنے کی تو نہیں، کتنے کھا لے گا؟ رب فرماتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ۔ آدمی ہوتا ہے پر
صحت اجازت نہیں دیتی کہ اب وہ کھانے نہیں کھا سکتا، تھوڑا سا زیادہ کھایا تو کیا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی جی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس کا جی کیا ہے، شوگر ہائی ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہاں کیا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کھاؤ، جو چیز کھاؤ ایک ڈکار مارو سب کیا ہے، ہضم ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اب کیا ہے پیٹ پھولا ہوا لے کے پھرتے رہو، اب یہ کیا ہے 10 گھنٹے کے بعد کہیں یہ نیچے ہوگا تو پھر دوسرے کی باری آئے گی، نہیں، ادھر کھاؤ ادھر ڈکار مارو، ختم سب کچھ۔ فرمایا خالدین فیہا، اور پھر انسان کو انسان کہتے اس لیے ہے کہ اس میں انس ہے، محبت ہے، وما سمی الانسان الا لانسہ، انسان کا نام ہی اس انس اور محبت کی وجہ سے ہے۔ تو اکیلے رہنا کوئی زندگی نہیں ہے۔ فیہا وازواج مطہرۃ، جوڑے ہوں گے پاکیزہ، بیویاں بھی زوج جوڑے کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف خاوندوں کے لیے کیا ہے بیویاں پاکیزہ ہوں گی تو بیویوں کے لیے بھی خاوند پاکیزہ ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہی بیویاں دنیا کی اگر قرآن کی تعلیمات پر عمل کر جائیں، خدا کی قسم، حور جو جنت کی حوریں ہیں جن کی تعریفیں کرتے 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 انسان تھکتا نہیں ہے، وہ ان کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا مومن عورت کو، لیکن اگر مومن، یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، ہیچ ہیں۔ جو حسن اللہ تبارک و تعالیٰ، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، یہ ایسی تھوڑی ہوں گی جیسے آج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ حسن و جمال عطا فرمائیں گے جو اس کی شان کے ساتھ لائق ہے۔ فرمایا وردوان من اللہ، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں آپ کو کچھ اور دینا چاہتا ہوں، یہ حیران ہو جائیں گے، اور کیا چاہیے ہمیں، سب کچھ تو مل گیا۔ پھر پروردگار فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تم سے ایسا راضی ہوا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر موت پہلے مر نہ چکی ہوتی جنتی خوشی سے مر جاتے۔ اتنا بڑا اعلان ہے پروردگار عالم کا کہ میں اب دوبارہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نگاہ میں رکھتے ہیں، تمام انسانوں کو، کوئی اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے، جو حرکت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے پروردگار عالم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، آگے صفات ہیں ان متقین کی انشاءاللہ زندگی۔ صلی اللہ علیہ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ جزاكم